سیدہ زینب کھڑی ہوئی تھیں اور یزید نے بھی وہی حرکت کی. ان لوگوں کا کیونکہ یزید اور ابن زیاد ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے, ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. یزید بھی اس کا بھائی ہی تھا, کزن بھائی لگتا تھا, اور یہ ابن زیاد کا. تو یہ لوگ ایک ہی گھر سے تھے اور ان لوگوں کو شروع سے اہل بیت سے دشمنی بہت زیادہ تھی. یہ لوگ ایمان سے پہلے ہی سے ہٹے ہوئے تھے. یہ یزید نے بھی وہی حرکت کی کہ چھڑی امام حسین کے دانت پہ ماری اور وہ بار بار چھڑی مارتا گیا اور مار کے کہتا, بار بار مار کے یہ شعر پڑھتا کہ آج اگر میرے بڑے ہوتے, آج اگر میرے باپ دادا ہوتے تو میرے اس کام سے کتنا خوش ہوتے. اور میں نے بدر کا, احد کا بدلہ لے لیا آل رسول سے, آل رسول سے میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا. دیکھا میری فتح کا جشن, دیکھا میری فتح, دیکھا اللہ نے میری کیسی مدد کی. جب سیدہ زینب نے یہ خرافات سنی, سیدہ زینب کھڑی ہوئی. اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا اور اس نے بہت سارے باجے اور گانے لگوائے ہوئے تھے, ڈھول بجائے جا رہے تھے, گانے بجائے جا رہے تھے, ایک سما تھا, شہنائیاں بج رہی تھیں. اسی وقت جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھا میری فتح, تو اس وقت اچانک سے اذان شروع ہوئی. اذان کا وقت ہوا. اذان جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا, سارا ڈھول سارا باجا خاموش ہو گیا, سب رک گیا. پھر مؤذن نے جب اللہ اکبر کہا اور سب کچھ خاموش ہو گیا تو سیدہ زینب کھڑی ہوئیں اور سیدہ زینب نے کہا کہ تم کہہ رہے تھے نا میری فتح کا جشن کیسا بج رہا ہے, کیسے باجے بج رہے ہیں. اب حسین کی فتح کا اعلان سنو. دیکھو یہ آواز اللہ اکبر کی جو آئی, جس سے تمہارے سارے شیطانی گانے باجے بند ہو گئے, جس نے تمہاری ساری شیطانیت کو روک دیا, وہ فتح حسین کی آواز ہے. یہ اللہ اکبر کی آواز بتا رہی ہے میرا حسین جیت گیا. جب میرے حسین کے فتح کی آواز آئی تو دیکھا یزید کیسے تمہارے سارے باجے بند ہو گئے. میرا حسین کی فتح, میرے بھائی کی فتح کا جشن صرف یہاں نہیں منایا جاتا, پوری دنیا اس کی فتح مناتی ہے. میرے بھائی کی فتح ہر کوئی مناتا ہے, قیامت تک منایا جاتا رہے گا. تم دیکھ لینا یزید, دیکھ لینا. جب یزید نے یہ بات سنی, یزید خاموش رہا. جواب دیتا بھی تو کیا دیتا. پھر جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو یہ بات سن کے امام زین العابدین بے قرار ہو گئے. امام زین العابدین نے کھڑے ہو کے کہا, یزید کہہ رہا تھا نا اپنے باپ دادا کا نام لے رہا تھا نا. یزید سن, کس کے باپ دادا کا نام لیا جا رہا ہے. دیکھ کس کے بڑے کا نام لیا جا رہا ہے. تیرے باپ دادا کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے یا میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے. میرے نانا کا نام اذان میں لیا جاتا ہے. دیکھ تو نہیں چاہتے ہوئے بھی اس نام کو روک نہیں سکتا. دیکھ تو نہیں چاہتا یہ نام بلایا جائے, لیکن دیکھ تو کبھی اسے روک نہیں پائے گا. یزید دیکھ تو ہار گیا, تیری ہار اس سے ثابت ہو گئی. دیکھ تیرے ہی محل کے اندر میرے نانا کا نام بلند کیا جا رہا ہے. یہ سر حسین جو کٹا رکھا ہے, اسی کے نانا کا نام بلند کیا جا رہا ہے, اسی کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے. بتا یزید کس کا نام لیا جا رہا ہے. یزید نے کہا کہ
اب جو ہے ہو سکتا ہے لوگ مجھے برا بھلا کہنے لگیں، لوگ مجھے خراب کہنے لگے۔ یزید نے ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیا، یزید نے آس پاس باتیں کرنا شروع کر دی۔ اذان ہو رہی ہے، اس بدبخت کو اذان کی کیا، اذان کی کیا، جو سراپا قرآن کا ادب نہ کرے، جو اہل بیت کا ادب نہ کرے، جو حسین کا ادب نہ کرے، اسے اذان کا کیا ادب ہوگا، کیا ادب ہوگا اذان کا۔ وہ باتیں کرنا اس نے شروع کر دی تاکہ امام زین العابدین کی بات کوئی نہ سنے۔ جب اذان ہو گئی، سیدہ زینب سے یزید نے کہا کہ زینب، اے علی کی بیٹی، تو ابھی بھی کتنا اکڑ رہی ہے، تو جانتی نہیں میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ میں تم سبوں کو کنیزیں بنا سکتا ہوں، تم سبوں کو بیچ سکتا ہوں۔ جب یہ بات سیدہ زینب نے سنی، سیدہ زینب ایک بار پھر سے علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے کہا، یزید تو اس لائق نہیں ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، تو اس لائق نہیں ہے، تو اتنا چھوٹا ہے، جہنم کا کتا ہے، تو دیکھ لینا تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اے یزید تو اپنی تعریف نہ کر، تعریف اس رب ذوالجلال کی، تعریف اس بلند و بالا کی، تعریف اس کی جس نے میرے حسین کو کامیاب کیا، تعریف اس کی، اور درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر، ان کے آل پر۔ میرے اللہ نے ہمیں کیا عزت بخشی ہے۔ پہلے تو میں اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے اہل بیت محمد کو جنتی عورتوں کا اور مردوں کا سردار بنایا ہے، اور خاندان نبوت کے ساتھ تم ایسا کر کے کیا سوچتے ہو کہ تم نے ہماری عزت کم کر لی؟ اے یزید تو نے کیا سوچا کہ حسین کو پیاسا رکھ کے، بھوکا رکھ کے، بغیر پانی کے شہید کر دینا، ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دینا، ان کے سروں کو نیزے پہ رکھ کے بازار گھمانا، ان کے گھر کی عورتوں کی چادریں چھین لینا، ہمیں ہماری ناموس رسالت پردہ دار اہل بیت کی بیویوں کو گلی گھمانے سے تم نے ہماری عزت کم کر لی؟ نہیں یزید، اس سے تیری عزت کم ہوئی ہے۔ زمانے بھر قیامت تک تیرے اوپر اللہ کے ساری مخلوق لعنت کرتی رہے گی، تو لعنت کا باعث بنے گا۔ اور کیوں یزید تو بڑا غرور میں اکڑا جا رہا ہے؟ تو نے کیا سوچا کہ تو نے ہمیں یہ سب کر کے تو نے ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے نکال لی؟ تو دیکھنا تیرے آباء و اجداد کا کوئی جاننے والا نہیں رہے گا۔ تو دیکھنا میرا یہ حسین، یہ سر حسین، یہ مقتل حسین، یہ کربلا جہاں تو نے میرے بھائی کو شہید کیا، دیکھنا وہاں پہ عاشقوں کی بھیڑ لگی رہے گی، محبان اہل بیت جوک در جوک آئیں گے، ہر کوئی حسین کا ذکر کرے گا، ہر کوئی حسین کو یاد کرے گا، ہر کوئی لبیک یا حسین کہے گا، ہر کوئی حسین کا نعرہ لگائے گا، اور تیرے اوپر ہر کوئی لعنت بھیجے گا۔ تو دیکھ لینا تیری فتح نہیں ہوئی ہے، تو ہارا ہے یزید، تو ہار چکا ہے، بس 2 دن کی بات ہے، اپنا انجام دیکھ لینا، جن کافروں کا نام لے کے تو بڑا اکڑ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے بدر، ارے بدر پہلا مارکا تھا کفر و اسلام کا، تو کافروں کے ساتھ تھا نا، تو نے اپنا کفر کا اظہار تو کر ہی دیا، اعلان کیوں نہیں کر دیتا کہ میں کافر ہوں؟ اعلان کیوں نہیں کر دیتا کہ میں کلمہ نبی پہ نہیں ہوں؟ تو یہ کیوں نہیں بول دیتا کہ تو اہل بیت رسول سے ہمیشہ بغض کرتا رہا ہے، تجھے سکھایا گیا ہے بغض کرنا اہل بیت سے؟ جب سیدہ زینب نے یہ بات کہی، یزید ادھر ادھر کرنے لگا۔ یزید نے کہا کہ اب لے جاؤ، ان لوگوں کو لے جاؤ۔ قید میں رکھ دیا گیا، سیدہ زینب اور ساری عورتوں کو قید میں رکھا گیا۔ کافی دن تک وہ ساری عورتیں قید میں رہیں، لیکن جب بات آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئی تو یزید کے لوگوں نے کہا کہ اب ان لوگوں کو بھیج دو واپس،
اور اگر ان کو اور زیادہ قید میں رکھو گے تو لوگ تمہاری مخالفت کرنے لگیں گے. تو اس لیے یزید نے اپنے تخت کو الٹنا تو اسی وقت سے شروع ہو ہی گیا تھا. یزید کا زوال شروع ہو ہی گیا تھا. آخرکار یزید نے قافلہ مدینہ روانہ کر دیا. مدینے میں جب مدینے میں پھر سے داخل ہوئیں سیدہ زینب اب مدینے میں داخل جب ہوئیں تو نہ حسین تھے، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ علی اصغر تھے. سیدہ زینب اور ساری بیویوں نے اور امام زین العابدین نے جب آقا کی مزار کو دیکھا، جب واپس پلٹ کے آئی، جو پورا قافلہ حسینی جو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں رو رہا تھا، سب کے سامنے اپنے آپ کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ رکھا تھا، وہ قافلہ حسینی اب جب آقا کو دیکھا، جب اپنے نانا جان کو دیکھا تو نانا جان کے قبر پہ سب گر پڑے. سب نے کہا آقا لٹ گیا، گھر لٹ گیا، آقا حسین چلا گیا. آپ جانتے ہیں آقا حسین کو بغیر کفن کے چھوڑ کے آئے ہیں ہم لوگ، حسین کو بغیر دفن کیے آئے ہیں ہم لوگ. آقا حسین، آپ کے حسین کو دفنانا بھی نصیب نہ ہوا. حسین آپ کا جو حسین کی پیاس آپ برداشت نہیں کرتے تھے نا آقا، وہ حسین تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ کے آ گئے ہم. وہ حسین کا سر حسین دمشق میں ہے اور حسین کا بدن عراق میں پڑا ہے. آقا سر کہاں ہے، بدن کہاں ہے، ہم یہاں لٹے ہوئے. آقا سب کچھ ختم ہو گیا. زینب کی گود اجڑ گئی، ام لیلا کا سہاگ اجڑ گیا. ارے اصغر بھی شہید ہو گیا. آقا کوئی نہ بچا، سب ختم ہو گیا، سب کچھ ختم کر دیا. آقا آپ کی امتی نام لیتے تھے، آقا آپ کا نماز پڑھتے تھے، ہمیں مارا کرتے تھے، ہمارے چہرے پہ تماچے مارتے تھے. آقا کے پاس سب نے اپنی داستان سنائی، ہر ایک نے ایک ایک کر کے آقا کو اپنا رونا سنایا. اور وہ کون، اور وہ کسی کو سنانے والوں میں سے نہیں تھے، وہ ان کو سنانا ہی آقا کو تھا، ان کو سنانا ہی آقا کو تھا. سب نے اپنا دکھڑا آقا کے سامنے رکھا. یہ تو امام حسین کے طرف سے یہ ساری شہادتیں ہو گئی. اب جو لوگ ابن زیاد اور یزید اور اس کے ساتھی، یہ سارے لوگوں کے ساتھ وہ حشر ہوا کہ سب کی موت عبرت ناک بن گئی. ایسی موت ابن زیاد کی جب موت ہوئی، مختار ثقفی جب گورنر بنے کوفہ کے تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے خون حسین کا سب سے بدلہ لوں گا، اور ایک ایک کو مختار ثقفی عذاب کی طرح سب پہ مسلط ہوئے، عذاب الہی کے طور پہ مسلط ہو گئے. اور یہ سارے لوگ جو یزید تھے، ابن زیاد، اور یزید تو مر گیا خانہ کعبہ کو، مدینہ شریف پہ اس نے حملہ کیا، مدینہ شریف کو تباہ کیا. پھر مدینہ شریف کو تباہ کرنے کے بعد اس نے مکہ معظمہ پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو جلایا، اور خانہ کعبہ ادھر جل رہا تھا، ادھر وہ واصل جہنم ہوا، مر گیا تو سیدھا جہنم میں گیا ملعون. اور ابن زیاد کا سر اسی طریقے سے کاٹ کے اسی جگہ لا کے رکھا گیا جہاں امام حسین کا سر اس نے رکھا تھا. اور جیسے ہی اس نے یہ سر لا کے رکھا گیا مختار ثقفی کے سامنے، ابن زیاد کا سر جیسے ہی